السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ سوال جواب دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور پڑھیں گے۔ تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ تو ہم کیوں چومتے ہیں نام محمد پر انگوٹھے؟ تو چلیے وہ بتاتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے کیوں چومے جاتے ہیں اور ایسا عمل کہاں سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث ہے یہاں پہ سائر محمد آصف لیاری کراچی۔ تو کہاں سے یہ ثابت ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ کیا ہے؟ نائب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ خلفائے راشد بھی ہیں، اول خلیفہ بھی ہیں۔ اب اس کے بعد علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان 7ویں جلد صفحہ نمبر 271 پر المحیط کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہی موجود تھے۔ حضرت بلال نے اذان دی۔ جب انہوں نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اور صدیق اکبر وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، تو جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ کیا کہا؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ یہ چیز سمجھ میں آئی؟ تو جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور اذان میں یہ الفاظ آئے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کیا کرا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے یہ کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ جب اذان ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر، جو تم نے عمل کیا، جو بھی اس طرح کرے گا اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ جو بھی یہ عمل کرے گا اس کے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ امام دیلمی نے مسند دیلمی میں جو روایت نقل کی ہے اس میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ پر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے دوست ابوبکر صدیق جیسے عمل کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ جو بھی میرے دوست ابوبکر صدیق جیسے عمل کرے گا اس پہ کیا ہوگی؟ میری شفاعت واجب ہوگی، یہ کہا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ملا علی قاری نے اپنی من گھڑت روایتوں والی کتاب موضوعات الکبیر میں نقل کیا، لہٰذا یہ روایت بھی من گھڑت ہے، ٹھیک ہے، یہ کہا کچھ لوگوں نے۔ تو جواب کیا ہے؟ اس کا جواب خود امام ملا علی قاری نے الموضوعات الکبیر کے صفحہ نمبر 108 مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتاب آرام باغ کراچی پر دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے تو عمل کے لیے کافر ہے۔ اگر یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کافی ہے تو یہ کیا ہے؟ عمل کے لیے کافی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد عالی ہے کہ تم میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے، تو جب ان کا عمل ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تو کیا ہے؟ پھر کیا فرمایا کہ تم میرا اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے، جو بھی ان کا طریقہ ہے تم پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ علماء امت نے بھی انگوٹھا چومنے کو جائز اور مستحب لکھا ہے۔ چومنا جائز ہے اور مستحب ہے، ثواب زیادہ مل جائے گا۔ نقایہ کی شرح نقایہ میں اسے مستحب لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر نہیں چومیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر چوم لیا تو اس میں ثواب ملے گا۔ تو یہ دیکھ لیں، امام سید احمد طحاطوی نے حاشیہ طحاطوی علی المراقل فلاح کے صفحہ نمبر 111 باب الاذان میں اسے جائز لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ جائز لکھا ہے انہوں نے۔ امام محمد امین ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی جلد 2 صفحہ نمبر 84 پر اسے کیا ہے؟ مستحب لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مستحب لکھا ہے، انہوں نے جائز لکھا ہے۔ یہ ثابت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اور ٹھیک ہے، یہ ثابت ہے۔ اب اس کے بعد بلغم کم کرنے کا اسباب کون سے ہیں؟ اب بلغم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ کون کون سی چیزیں جس سے بلغم کم ہو سکتا ہے؟ تو سوال نمبر 7 ہے بلغم کم کرنے کے اسباب بیان کریں۔ تو بلغم کم کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ فاضل رطوبتیں اور بلغم انسان کے اندر کیا ہے؟ سستی پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور تقلیل طعام، کم کھانا بلغم کو کم کرنے کا مجرب نسخہ ہے۔
تو جو بلغم ہوتا ہے وہ انسان کے اندر سستی پیدا کرتی ہے. دوسری چیز کم کھانے کو کیا ہوتا ہے بلغم کم کرنے کے لیے مجرب نسخہ ہے. کم کھانے سے کیا بلغم کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کم بنتا ہے، کم پیدا ہوتا ہے. ایک قول کے مطابق 70 انبیاء اس بات پر متفق ہیں کہ کثرت نسیان یعنی بار بار بھولنا کثرت بلغم سے پیدا ہوتا ہے. تو کس سے پیدا ہوتا ہے؟ بار بار بھولنا. اگر زیادہ بلغم ہوگا تو زیادہ بلغم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کثرت نسیان. تو یہ کس نے 70 انبیاء نے فرمایا، ٹھیک ہے، 70 انبیاء نے کیا فرمایا کہ زیادہ بلغم ہونے سے زیادہ بھولنے کی بیماری ہوتی ہے. اور کثرت بلغم زیادہ پانی پینے کی وجہ سے ہوتا ہے. زیادہ پانی پینے سے بلغم پیدا ہوتا ہے. اور پانی کی بکثرت پیے جانے کی وجہ سے کثرت طعام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کثرت طعام. اس کو یاد رکھیں. تو پہلی چیز بلغم ہونے سے سستی آتی ہے، بلغم بننے سے، زیادہ ہونے سے، اور کم کھانے سے بلغم کم ہوتا ہے. پہلا نسخہ یہ ہو گیا. اور 70 انبیاء کرام نے فرمایا کہ زیادہ بلغم ہونے سے نسیاں کی بیماری ہوتی ہے، یعنی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے. اور کثرت بلغم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کثرت بلغم کس وجہ سے ہوتا ہے؟ پانی پینے کی وجہ سے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ سوکھی روٹی کھانے سے بھی بلغم میں کمی واقع ہوتی ہے. اگر سوکھی روٹی آپ کھائیں گے روزانہ، اس سے کیا ہوگا؟ بلغم کمی ہوگی آپ کے اندر، جسم کے اندر. دوسری چیز نہار کیا ہے؟ کشمش کھانا بھی بلغم کو کم کرنے کے لیے مفید چیز ہے. اگر نہار منہ جو ہے آپ کشمش کھاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بلغم کو کم کرنے کے لیے وہ کیا فائدہ مند ہے. تو پہلی چیز کیا یہاں سے دیکھیں، سوکھی روٹی کھانے سے بلغم کم ہوتا ہے، اور نہار منہ کشمش کھانے سے بلغم میں کمی واقع ہوتی ہے. مطلب ختم نہیں ہوتا، کمی واقع کم ہو جاتا ہے نا. اور زیادہ پانی پینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بلغم ہوتا ہے. اسے یاد. اب اس میں کیا ہے؟ مسواک کرنا بھی بلغم کو دور کرتا ہے. مسواک کرنے سے بلغم دور ہو جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اور حافظہ اور فصاحت کو بڑھاتا ہے. کون مسواک کرنا کیا ہے؟ حافظے کو مضبوط کرتا ہے مسواک کرنا، کیونکہ مسواک کرنا بہت ہی پیارے سنت ہے، اور اس سے نماز و تلاوت قرآن کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اگر آپ مسواک کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ مسواک کرنے سے بڑھ جاتا ہے جب آپ قرآن پڑھیں گے مسواک کر کے. اور قیبی فاضل رطوبات اور بلغم میں بھی کمی کا باعث بنتی ہے. الٹی، اگر الٹی ہو جاتی ہے، پلٹی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ رطوبت اور بلغم میں کمی باعث بنتی ہے. تو پہلے سوکھی روٹی کھانے سے، دوسری چیز مسواک کرنے سے، کشمش کھانے سے، ٹھیک ہے، اور مسواک کرنے سے اور کرنے سے بلغم میں کمی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب میک اپ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو سوال نمبر یہ 8 ہے، کیا خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں، خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں. نماز بھی ہو جائے گی اور وضو بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ثنا نہ پڑھی تو کیا حکم ہے؟ نماز باجماعت میں اگر نمازی دوران قرات شامل ہوتا ہے، یعنی قرات کے دوران شامل ہوتا ہے، جب امام صاحب وہ قرات کر رہے تھے، اس کی ثنا رہ جاتی ہے، اگر نہ پڑھی تو اس کی نماز اس کا نماز پر کیا اثر ہوگا اگر ثنا نہیں پڑھی، نماز میں شامل ہوگی قرات میں؟ تو اب اس کا کیا ہے؟ جب مقتدی ایسے وقت میں شامل ہوا کہ امام نے قرات شروع کر دی، ہے نا، امام نے قرات شروع کر دی، تو اب مقتدی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے، کچھ بھی نہ پڑھے. اور یہ معاملہ صرف فجر، مغرب اور عشاء میں ہی نہ کرے، بلکہ ظہر عصر کی نماز جس میں امام آہستہ آواز میں قرات کرتا ہے، سری نماز جسے کہتے ہیں، جہری نماز جس میں قرات بلند آواز سے کرتے ہیں، اس وقت بھی تاخیر سے آنے پر تکبیر تحریمہ کہہ کر خاموش کھڑا ہو جائے. ثنا کا نماز میں پڑھنا مستحب ہے، نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں، پڑھ لیا تو ثواب زیادہ ملے گا. ثنا نہ پڑھے جس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ مستحب چیز ہے. تو اس سے کیا چیز سمجھ میں آئی؟ میک اپ کرنے سے نماز، میں نے کیا بتایا، بلغم کو کم کیسے کر سکتے ہیں؟ سوکھی روٹی کھانے سے، کشمش کھانے سے، مسواک کرنے سے، اور پلٹی کرنے سے، پانی کم پینے سے، کم کھانے سے. میک اپ کر کے نماز پڑھنے کا کیا حکم بتایا؟ میک اپ کر کے نماز پڑھنے سے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی. ثنا اگر نماز میں نہیں پڑھی تو کوئی وہ نہیں ہے، ثنا پڑھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت شامل ہوا تو اس میں کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز آپ یاد رکھیں. یہ سوال جواب جو روزمرہ میں پوچھے جاتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آگے کے سوال جواب سیکھیں گے. السلام علیکم.